وہ گناہ بھی میری قوم کے اندر موجود ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو جس بنیاد پہ ہلاک کر دیا گیا تھا وہ گناہ بھی ہماری قوم میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جس گناہ کی بنیاد پر تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا وہ گناہ بھی ہماری قوم میں موجود ہے۔ کن کن گناہوں کا تذکرہ کیا جائے جن قوموں کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے تھے، وہ سارے گناہ اور جن گناہوں کی بنیاد پر وہ سارے گناہ ہماری قوم کے اندر موجود ہے۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، سب گناہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہمیں جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہمیں نہیں ہے، اسی لیے شاید ہم گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات پر توجہ کرنا جیسا ایک مومن کامل کو یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہمارے دلوں کے اندر شاید نہیں ہے، اس لیے ہم گناہ کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کی بات پر کیسے یقین ہونا چاہیے؟ ایک بات سمجھ لیں، جتنا یقین ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر ہے، جتنا یقین ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں پر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دے دن کے وقت کہ رات ہو گئی تو امتی کے لیے آئیے حضور کی بات پہ کتنا یقین کرنا چاہیے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں، یقین کرنا سیکھو، انشاءاللہ زندگی گناہوں کے دلدل سے نکل جائے گی، گناہ کے دلدل سے باہر آ جاؤ گے، جرائم کے دلدل سے باہر آ جاؤ گے۔ میرے بھائیو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، گنہگار ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، صحابہ کو کتنا یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر۔ ایک دیہاتی سے اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑا خریدتے ہیں، دوسرے دن وہ دیہاتی انکار کر جاتا ہے کہ میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے تجھ سے خریدا، وہ کہتا ہے میں نے بیچا ہی نہیں۔ جب حضور علیہ السلام خرید رہے تھے اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا، لینے والے نے لیا، دینے والے نے دیا۔ جب گفتگو بڑھی وہاں سے حضرت سیدنا پیش کرے اللہ اکبر، اور میں نے جس وقت خریدا تھا کوئی موجود نہیں تھا، گواہ کہاں سے لائے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ آقا نے خود فرمایا تم جب موجود نہیں تھے تو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا اللہ ہے، آپ کے کہنے پہ بن دیکھے میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا فرشتے ہیں، بن دیکھے میں نے مان لیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا۔ جبریل کا وجود ہے، ہم نے مان لیا۔ یعنی جب آپ کے کہنے پر غیب کی خبروں پر اور آسمانی خبروں پر میں یقین کرتا ہوں تو گھوڑا خریدنا تو چھوٹی سی بات ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، ارشاد فرمایا آج کے بعد 2 مردوں کے برابر تیری گواہی کو قرار دیا جاتا ہے، یعنی تو جس کے حق ہے گواہی دے دے، اب کسی دوسرے کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا یقین تھا۔ اب یہ یقین کی بات آپ کے اندر سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رات کی تاریکی میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر اتنا روتے تھے آخرت کی فکر کر کے۔ کہنے والے کہتے ہیں جیسے کسی ماں کا اکلوتا بچہ مر جائے تو وہ کیسے بچے کی یاد میں بلکتی ہے، مولا کائنات آخرت کو یاد کر کے یوں روتے تھے۔ کسی نے کہا کسی کو سانپ ڈس دے تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، مولا کائنات آخرت کی فکر میں یوں روتے تھے۔ کسی نے کہا علی آپ کی راتیں تڑپ تڑپ کر گزرتی ہیں، آپ کی راتیں موت کی یاد میں آخرت میں آہیں بھر کے گزرتی ہیں۔ کبھی کوئی ایسی بھی رات آئی تھی جب آپ سکون سے سوئے تھے، آپ اطمینان سے سوئے تھے، آپ چین سے سوئے تھے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں ایک رات ایسی
ایسی آئی تھی جب میں سکون سے سویا تھا. کہا وہ کون سی رات تھی؟ تو کہا ہجرت کی رات تھی جب رسول اللہ نے مجھے اپنے بستر پہ سلایا تھا. اس رات میں بہت سکون سے سویا تھا. لوگوں نے کہا حضرت حیرت ہے، وہی تو رات آپ کی زندگی کی سب سے پرخطر رات تھی. وہ پرخطر رات جب دشمن چاروں طرف سے تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، اس وقت آپ کو سکون کی نیند کیسے آ گئی؟ اس وقت آپ کو چین کی نیند کیسے آ گئی؟ کبھی بھی حملہ ہو کے آپ کا قتل ہو سکتا تھا. مولا کائنات نے فرمایا وہ تلواروں کو لے کر کے کھڑے تھے مگر مجھے خوف نہ تھا. کیوں؟ جب رسول اللہ مجھے بستر پہ سلا رہے تھے تو ارشاد فرمایا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا اور سب کی امانتیں لوٹا کر کے فلاں مقام پر ملنا. جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ صبح اٹھنا تو میرا یقین تھا صبح تک علی کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ رسول اللہ کے زبان سے نکل گیا ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے نہیں. جب نبی نے کہہ دیا صبح اٹھنا تو علی کو یقین تھا کہ رات کو علی پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اور حملہ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. دیکھو یہ مومن کا یقین ہوتا ہے. اب یہ یقین کی بات آ گئی تو اب اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. میرے بھائی جب ایک مومن کو اللہ کے رسول کی بات پر اتنا یقین کرنا چاہیے تو اب ذرا چند حدیثیں دل کے کانوں سے سن لیں. اب اللہ کے رسول کی بات ہر بات سچی ہے نا؟ بولو ہر بات سچی ہے نا؟ اس پر ایمان لاتے ہیں نا اور اس پر یقین رکھتے ہیں نا؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، جہنم کے اندر ایک جنگل ہے، جہنم کے اندر ایک جنگل ہے. اس جنگل کو وادی غی کہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ غی نام کا جنگل ہے. ذرا سوچو تو صحیح، اگر انسان زمین کے اوپر جنگل دیکھے تو جنگل کتنا خطرناک لگتا ہے. جنگل میں وحشت لگتی ہے، جنگل میں بے چینی لگتی ہے، جنگل میں بے قراری لگتی ہے. مسلمانوں سنو سنو، صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے جسے وادی غی کہتے ہیں. یہ غی کا جنگل ہے اور اس جنگل کے اندر ایک وادی ہے. اس وادی کو وادی حبحب کہتے ہیں. اور یہ وادی حبحب کیا ہے؟ غیب دا نبی فرما رہے ہیں، خاتم النبی جن فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ وادی حبحب وہ وادی ہے جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وادی حبحب کو تھوڑا سا کھول دو. جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وادی حبحب کو تھوڑا سا کھول دو. وہ جیسے ہی تھوڑا سا کھولتے ہیں واپس سے جہنم کی آگ بھڑکنے لگتی ہے. فرمایا گیا وادی حبحب وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگے. اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں، پہاڑ تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. اب مسلمانوں ذرا سوچو، جس میں پہاڑ پگھل جائیں، جس سے جہنم پناہ مانگے، جس میں دردناک عذاب ہے، اللہ اکبر. صحابہ لرز گئے ہوں گے کیونکہ وہ حضور میں یقین رکھتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ وادی حبحب میں کس کو ڈالا جائے گا؟ کون اس کے اندر داخل کیا جائے گا؟ تو میرے اور تمہارے سچے رسول ارشاد فرماتے ہیں 5 گنہگار، 5 قسم کے لوگ اس وادی حبحب میں داخل کیے جائیں گے. کون سی وادی؟ جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، جو جہنم کو بھڑکانے کے کام آئے. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، اس وادی حبحب میں 5 گنہگار، 5 قسم کے لوگ ہوں گے. اب حدیث کی روشنی میں ان 5 لوگوں کو پیش کرتا ہوں، کہیں ان میں میں اور آپ تو نہیں ہیں. ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور کس زبان سے کہہ رہے ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو کی کنجی